الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے وہ ضروری احکام جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں اس کو سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس کے لیے وقت نکال کر یہاں پر آنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ صرف مسجد اور عبادت گاہوں تک محدود نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کی طرح اور دوسرے ادیان کی طرح وہ دین صرف چند چیزوں کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی شعبہ اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے لیے واضح تعلیمات نہ ہو۔ کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک زندگی میں جتنے مراحل آتے ہیں ہر چیز سے متعلق شریعت نے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے احکامات رکھے ہیں، اور ایک مسلمان اگر ان احکامات کو سیکھ کر اگر زندگی گزارے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے متعلق جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جو ارشادات اور ہدایات ہیں اس کو سیکھ کر اور سمجھ کر اگر زندگی گزارے
تو یہ پوری زندگی ایسے شخص کی عبادت بن سکتی ہے۔ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر یہ بات نہ جانے کہاں سے ذہن میں آ گئی کہ جب تک ہم مسجد میں ہیں، جب تک ہم کسی عبادت گاہ میں ہیں، اس وقت تک کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان جگہوں پر پہنچ کر یہ ذرا سا تصور کسی درجے میں یہ تصور اور یہ خیال آتا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ لیکن جو ہی آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے اور مسجد سے باہر نکل کر وہ ایوان میں پہنچتا ہے یا سیاست میں پہنچتا ہے یا بازار میں تجارت کے لیے پہنچتا ہے یا زندگی کے کسی اور شعبے میں مشغول ہوتا ہے، اس وقت عام طور پر یہ خیال ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ ہم وہی مسلمان ہیں، ہم وہی دیندار ہیں جو تھوڑی دیر پہلے مسجد میں تھے۔ ہم نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا ہے، بازار کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنی دنیا کی زندگی کو الگ کر دیا، اور نماز، روزہ، حج، عمرہ، قرآن، اس کو ہم نے الگ کر دیا۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہے، وہ دنیا کے کسی شعبے میں لگتا ہے، دنیا کے کسی شعبے میں وہ کام کر رہا ہے، زندگی کے کسی گوشے میں وہ مصروف ہے، وہ پکا دیندار اور پکا مسلمان بن سکتا ہے، اور اس کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق اگر ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز میں ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی عبادت میں وہ مشغول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے وہ احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جس میں یہ کوئی امتیاز نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے یا یہ بازار ہے یا یہ تجارت ہے یا یہ منڈی ہے۔ اگر اس آدمی کے دل میں اللہ جل شانہ کا خوف ہے، اور اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ زندگی میں ہر جگہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، تو وہ تجارت کر رہا ہو تب بھی وہ دیندار ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے تب بھی وہ ایک نیک مسلمان ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ ایک نیک مسلمان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ذرا سا اس آیت کو تھوڑا سا دیکھیں، اور وہی ایک سرمایہ دارانہ جو ذہنیت ہے آج وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اور ان بری عادتوں سے اور بری لت جو پڑ گئی تھی اس سے جان چھڑانے کے لیے جب تنبیہ فرمائی، ان کے قوم کے جو بنیادی طور پر جرم تھے جس میں وہ مبتلا تھے وہ تھے کم تولنا، کم ناپنا، انصاف سے کام نہ لینا، ڈنڈی مارنا تول میں، گڑبڑ سڑبڑ کرنا معاملات میں، تجارت میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا اور یوں کہا کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم، یہ ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مت مارو، جس کو بھی دینا ہے پورا تول کر دو، پورا وزن کر دو، لوگوں کی چیزوں کو گھٹاؤ نہیں۔ عجیب بات ہے، پیسے پورے لے رہے ہو بھائی، جب آپ پیسے پورے لے رہے ہیں اور پیسے آپ اپنی مرضی کے لے رہے ہیں تو سامنے والے کو پھر چیز بھی پوری دینا۔ یہ کیسی نا انصافی ہے، یہ کیسا ظلم ہے کہ سامنے والے سے تو آپ پیسے پورے ہٹ رہے ہیں، اور جب اس کا حق دینے کی باری آئی تو اس میں آپ نتنے طریقے اختیار کر کتنا تم اس سے بچا لو گے۔ ماشا، تولا،
छटांग, आधा पाव, एक पाव। अब इतनी ज्यादा धूल थोड़ी झोंकोगे दूसरे की आंख में कि 1 किलो के बजाय तुम आधा किलो तोल कर दोगे। यही तरीका, इतना बचाओगे, इतना बचाकर क्या कर लोगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो है वो समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, तो कौम ने बड़ा अजीब जवाब दिया। अभी जो मैंने बात अभी आपके सामने जिक्र की है, आप अंदाजा लगाएं कि आज के हमारे सरमायादार जो हजरात है उनकी ज़हनियत भी वही है जो शुएब अलैहिस्सलाम के कौम की थी। और उन्होंने जो जवाब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को दिया, आज हम समझाने वाले को हम भी वही जवाब देते हैं। क्या कहा? कालू या शुआइबू, 12वां पारा है, 12वां पारा। जवाब ये दिया, कालू या शुआइबू असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफअल फी अमवालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। अजीब अंदाज से कुरान ने यह जिक्र किया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कहने लगी कि ए शुएब, हमें दरअसल ये बात बताओ, क्या तुम्हारी नमाज ये हुक्म देती है हमारे बारे में कि हम अपने जिन माबूदों की इबादत कर रहे हैं और जिन माबूदों के सामने हम सिजदा रेज़ हो रहे हैं, हम उनको छोड़ दें और तुम्हारी बातों पर हम अमल कर लें? एक बात। और दूसरा ये बताओ कि हमारे माल में हमारा इख्तियार है, इसमें तुमने कब से दखलंदाजी शुरू कर दी है? आप बात नहीं समझे। भाई मेरा माल है, मेरी दुकान है, मैं तिजारत कर रहा हूं, मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, मैं खून पसीना बहा रहा हूं, मैं भागदौड़ कर रहा हूं, मैं दुनिया के जतन कर रहा हूं, तो आपने हमारे जाती मामलात में मुदाखलत कब से शुरू कर दी? अब आप इसी से अंदाजा लगाएं कि आज का जो सरमायादार है वो ये कहता है कि मौलवी साहब आप नमाज रोजी की बातें करें, आप तलाक और निकाह की बातें करें, बस हम क्या कर रहे हैं, हम तिजारत कैसी कर रहे हैं, हम तिजारत में कौन कौन सी चीजें छोड़ रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, खबरदार हमारी चीजों को ना पकड़े, हमारी चीजों की गलत चीजों की निशानदेही नहीं करें। आपका ताल्लुक नमाज पढ़ाने से है, आपका ताल्लुक मस्जिद से है, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। यह है ज़हनियत हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान करीम में एक सूरत नाज़िल कर दी, सूरतुल मुतफ्फिफीन, और यह बात बयान फरमा दी कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, यह और बात है कि मेहनत तुम कर रहे हो, तिजारत तुम कर रहे हो, मुलाजिमत तुम कर रहे हो, भागदौड़ तुम कर रहे हो, जतन तुम कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें शुतरे बेमहार की तरह आजाद नहीं छोड़ा कि तुम जहां चाहो मुंह मारो, तुम जो चाहो करो। नहीं, एक मुसलमान के लिए जरूरी यह है कि वो तिजारत में है, वो सियासत में है, वो मस्जिद में है, वो खानकाह में है, वो खुशी में है, वो गमी में है, हर मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को सामने रखकर उसे उस काम को करना है। मैंने इसीलिए अर्ज किया था अभी शुरू में कि एक मुसलमान जो है वो अगर काउंटर पर बैठा हुआ है, तिजारत कर रहा है, कोई चीज बेच रहा है, कोई चीज खरीद रहा है, उस वक्त भी वो मुसलमान है। उस वक्त भी उसका वो सारा वक्त इबादत बन सकता है। वो अल्लाह की, और अल्लाह ताला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप हजरात के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से क़यामत तक आने वाले इंसानों को सुनाइए। फरमाया कि देखिए जरा हदीस, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर, अब अमानतदार किसको कहते हैं वो मैं अभी आगे इंशाल्लाह बात बता दूंगा। अमानतदार ताजिर, सच्चा ताजिर कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक आम आदमी का क्या मर्तबा और मकाम है।
اور نبی اور شہداء اور صدیقین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ایک سچے تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ فرما رہے ہیں. ایک سچے تاجر کا حشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ کر رہے ہیں، شہداء کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ دونوں کے درجات میں بہت تفاوت ہے. کہاں انبیاء، کہاں صدیقین، کہاں شہداء. ہم تو ان کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے. زندگی بھر ہم ریاضت اور مجاہدے کرتے رہے، لیکن قربان جائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج فرمایا کہ اگر تم سچے تاجر ہو، جس تاجر کی صفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ کل قیامت کے دن تمہارا حشر ان بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہوگا. تو کتنا آسان ہے معاملہ. بھائی تجارت سے کوئی منع نہیں کر رہا، کاروبار کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا. جتنے پیشے دنیا میں سب سے زیادہ افضل ترین پیشہ تجارت کا ہے. سب سے افضل ترین پیشہ تجارت کا ہے. بس صرف بات اتنی سی ہے، ان کاموں کو کر لو جس کو شریعت نے جائز کہا ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ان کاموں سے رک جاؤ کہ جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب یہ ساری باتیں تو بہرحال آج نہیں ہو سکیں گی. ابھی تو میں نے ابتدائی باتیں، آج پہلی ہماری نشست ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر سی آج کی جو نشست میں کچھ باتیں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور زندگی رہی اور آپ کی دلچسپی رہی اگر، تو پھر انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ہم بیٹھیں گے اللہ نے چاہا. اگر آپ بیٹھیں گے تو پھر ہم بھی بیٹھیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ جی بس ہم تو اب تھک ہار گئے، تو پھر یہ ہمارا ہادہ فراق بینی و بینک، میرا راستہ الگ ہوگا اور آپ کا راستہ الگ ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو بازار سے نکال کر بھگا دیتے تھے جو تجارت کے مسائل نہ جانتا ہو، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ آدمی تجارت کرنے کا اہل نہیں ہے، یہ تجارت کرنے کا اہل نہیں ہے. بازار سے بھگا دیتے تھے. اور آپ باقاعدہ فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتابوں میں لکھا ہے، لا يبيع في سوقنا هذا الا تفقه في الدين. ہمارے اس بازار میں وہ آدمی تجارت کرے جو دین کے اور تجارت کے موٹے موٹے اہم احکام اور مسائل جانتا اور سمجھتا ہو. آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں تو تجارت کا صرف اتنا مفہوم ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سرمایہ ہو. بات سمجھ لیں اچھی طرح. ہمارے ہاں جو مفہوم ہے تجارت کا وہ یہ ہے کہ سرمایہ ہو میرے پاس، مجھے کون سی مارکیٹ میں دکان کھولنی ہے، کون سا مجھے کام کرنا ہے، کون سا بازار چلتا ہوا ہے جہاں پر زیادہ میری بکری ہوگی، جہاں زیادہ سے زیادہ میرا نفع ہوگا. بس گئے، مال خریدا، دکان لی، کرائے پہ لی یا جو بھی ہے، اور یہ لے دے کر بیٹھ گئے. نہ تجارت کا الف پتہ، نہ تجارت کی با پتہ، نہ تجارت کی حروف تہجی پتہ. کون سی تجارت کس طریقے سے کریں گے تو وہ جائز ہے، کس طریقے سے اگر نہیں کی جائے گی تو وہ جائز نہیں ہے، کون سا طریقہ حلال ہے، کون سا حرام، کون سا جائز، کون سا ناجائز. اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی ان ساری چیزوں سے ناواقف ہو کر اگر تجارت کر رہا ہے، پیسہ تو جمع ہو رہا ہے، پیسہ تو اس کے پاس آ رہا ہے، تو حلال پیسوں کے ساتھ اگر حرام پیسہ مل جائے کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ وہ اس حلال کو بھی حرام کر دے گا، وہ اس کو بھی خبیث مال کر دے گا، اس مال کے اندر بھی وہ خباثت پیدا کر دے گا. جو حلال پیسہ تھا، جو جائز پیسہ تھا، جس پر آپ نے محنت کی، لیکن ذرا سا بیلنس آؤٹ ہوا، ذرا سی بے احتیاطی ہوئی، تو تھوڑی سی بے احتیاطی سے وہ حلال بھی حرام کی نظر ہو گیا. اب آپ وہی پیسہ گھر لے کر جا رہے ہیں، وہی پیسہ آپ کھا رہے ہیں، وہی پیسہ بچوں کو کھلا رہے ہیں، اسی سے گھر میں کھانا پک رہا ہے، راشن ڈل رہا ہے، جی اسی سے آپ کپڑے پہن رہے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتے کہ جس کے حلق میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے. ایک لقمہ حرام کا چلا جائے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. جب دعا قبول نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں, اس کی نماز قبول نہیں. پھر اس آدمی سے متعلق آپ کا کیا خیال ہوگا کہ جو بیچارہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بے خیالی میں, بے توجہ میں, جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا. مسلمان جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرتے. مسلمان جو ہے وہ لاعلمی میں, کم علمی میں یہ کام کر لیتے ہیں اور زندگی بھر کما رہے ہیں, زندگی بھر تجارت کر رہے ہیں, اولادوں کو کھلا کر پال پوس کر بڑا بڑا کر رہے ہیں, لیکن سب کی تربیت اور پرورش جو ہے وہ حرام مال سے ہو رہی ہے. نہ نماز قبول, نہ عبادت قبول, نہ دعائیں قبول, نہ صدقہ قبول, نہ نفل کوئی قبول. کیسا زبردست خسارہ ہے, کیسا زبردست نقصان ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر میں تجارت کر رہا ہوں, اگر میرا ارادہ کاروبار کرنے کا ہے, میں نے اگر کوئی دکان کھولی ہے, تو بھائی مجھے مسائل معلوم ہونے چاہیے. میں اپنی ایک حلال چیز کو, ایک پاک چیز کو میں گندا اور حرام کیوں کروں؟ مجھے مسائل سیکھنے چاہیے. اور میں نے ابھی جمعے میں میرا جو بیان ہوا اس میں نے یہ بات عرض کی تھی, شاید آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنی یا نہیں سنی, کون اس میں موجود تھا مجھے نہیں معلوم, کہ اگر ہم اپنے اکابرین امت کو دیکھیں, حضرات صحابہ کو دیکھیں, تابعین کو دیکھیں, تبع تابعین کو دیکھیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے انہوں نے مہینوں کا سفر کیا, مہینوں کا. ہم تو آپ سے کوئی سفر کروا ہی نہیں رہے ہیں, نہ بیرون کا سفر ہو رہا ہے نہ اندرون کا سفر ہو رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا سی دیر کے لیے دکان چھوڑ دو اور دکان چھوڑ کر یہاں آ کر بات سن لو. کون سا آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کون سا آپ مجاہدہ کر رہے ہیں, کون سا آپ سے مجاہدہ کروایا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ذرا سا اٹھ کر بیٹھ گئے, پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں, قالینوں پر ماشاءاللہ. اور پہلے زمانے میں اگر آپ دیکھیں ایک ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے مہینوں کا ریگستان کا سفر کیا کرتے تھے اور جا کر ایک مسئلہ معلوم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے اتنی سہولت دے دی ہے, اتنی سہولت دے دی ہے, بس ذرا سا میں وقت نکال لوں اور میرے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام سارا صحیح ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا نادانستہ طور پر, اور اگر ہو رہی ہے تو اس کی آدمی اصلاح کر لے, معاملہ سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے, ختم بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ یہ ارشاد تھا اور آپ فرماتے تھے کہ لا یبیع فی سوقنا ھذا الا تفقہ فی الدین. ہمارے بازار میں وہ آدمی تجارت کرے جو دین کے احکام اور مسائل اور تجارت کے معاملات اور مسائل سے واقف ہوں, ورنہ آپ باہر نکال دیتے تھے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں, مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں. کسی شخص نے ان سے کہا, ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں, کسی شخص نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے زہد جانتے ہیں, زہد, تقوی, زہد, پرہیزگاری, جہاں مجھے خود لگے گا کہ میں دراصل کوئی لفظ مجھ سے مشکل نکل گیا تو میں آپ سے پوچھوں گا اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے سنا ہوگا نا فلاں آدمی بڑا زاہد ہے. زاہد اس آدمی کو کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, جس نے منہ موڑ لیا ہو, منہ پھیر لیا ہو, اس کو کہتے ہیں کہ یہ زاہد ہے. زاہد کسی آدمی کا نام نہیں ہے. تو جو دنیا سے بے رغبتی اور اعراض کر رہا ہے, بس جتنا بھی ہے گزارا ہو رہا ہے, زندگی گزر رہی ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس اتنا کافی ہے. تو کسی نے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے زہد اور تقوی پر کوئی کتاب نہیں لکھی. ویسے تو آپ نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, زہد اور تقوی پر نیک آدمی بن جائے اس پر آپ نے کوئی مضمون نہیں لکھا, کوئی کتاب نہیں لکھی. بڑا عجیب جواب دیا.
فرمایا کہ میاں میں نے خرید و فروخت پر، جس کو ہمارے یہاں عربی میں کہتے ہیں بیع اور شراء، یہ عربی کا لفظ ہے، اور اردو میں ہمارے یہاں جملہ استعمال ہوتا ہے خرید و فروخت، لین دین، جو بھی آپ تعبیر اختیار کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خرید و فروخت پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، بہت بڑی کتاب لکھی ہے خرید و فروخت پر۔ تو پھر اس نے وہی سوال کیا، کہا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے زہد اور تقوی پر نہیں لکھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرید و فروخت پر کتاب لکھی ہے، میں خود پوچھ رہا ہوں، آپ جواب پوچھ دے رہے ہیں۔ کیا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تھی۔ فرمایا کہ میاں میں نے جو بیع اور شراء، خرید و فروخت پر، لین دین پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں جو میں نے حلال اور حرام کے مسائل بیان کیے ہیں، اگر اس کے مطابق عمل کر لیے تو خود بخود زہد اور تقوی پیدا ہو جائے گا۔ نہیں سمجھا بات آپ؟ میں نے جو کتاب لکھی ہے خرید و فروخت پر، تجارتی لین دین پر، معاملات کیسے کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے، کون سی بیع صحیح ہے کون سی بیع فاسد ہے، کون سی بیع باطل ہے، کون سی بیع مکروہ ہے، اقالہ کس کو کہتے ہیں، بیع فسخ کرنا کس کو کہتے ہیں، بیع غرر کس کو کہتے ہیں، بیع منابذہ کس کو، بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر ایک آدمی ان ہدایات کے مطابق اپنے معاملات کو اور اپنی تجارت کو درست کر لے گا تو وہ تو اس سے بڑا زاہد اور اس سے بڑا متقی اور کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں زاہد آدمی کا تصور یہ ہے کہ وہ آدمی جو بالکل فارغ ہو ہر چیز سے اور 24 گھنٹے مسجد کا کونا پکڑ لے۔ شریعت اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، شریعت اسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں نا، تو لوگوں سے بھیک مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ محنت مزدوری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، مارکیٹنگ کرو، اور جب اللہ کے حق ادا کرنے کا وقت آ جائے نماز کے لیے آ جاؤ، اور جب بیوی بچوں کے کمانے کا اور ان کو کھلانے کا ٹائم آ جائے تو بازار میں محنت کرو۔ یہ 24 گھنٹے اپاہج بن کر، کسی پر بوجھ بن کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، شریعت اس کو پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتی ہے، پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ شریعت اس آدمی کی حوصلہ افزائی کرتی جو تجارت کرتا ہے، جو حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے، جو حلال طریقے سے محنت کرتا ہے، جو حلال طریقے سے خرید و فروخت کرتا ہے، شریعت ایسے آدمی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ بہرحال دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ تجارت بہت مبارک عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ اس سے بڑھ کر اس تجارت کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر آخری وقت تک کہ آپ نے تجارت فرمائی، یا ایک وقت تک کہ آپ نے تجارت فرمائی۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے اور سیرت کا اگر مطالعہ کیا ہے تو آپ یہ بات جانتے اور سمجھتے ہوں گے کہ بچپن میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو رضاعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضاعی بھائی اور بہن تھے، ان کے ساتھ آپ بچپن میں بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ پھر جب آپ جوان ہوئے تو جوان ہونے کے بعد بھی آپ نے بکریاں چرائیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت یا رسول اللہ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں نہ چروائی ہوں، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں نہ چروائی ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں کئی سال اہل مکہ کی، چند قراریط پر۔ قراریط کس کو کہتے ہیں؟ قراریط جو ہے وہ بکری کے دودھ کا وہ حصہ جو مزدوری میں طے ہو، اس کو قراریط کہتے ہیں۔
بھائی کوئی آدمی کہیں کام کر رہا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے نا، اس کو محنتانہ ملتا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے تھے تو دودھ کا ایک حصہ یہ آپ کی بحیثیت اجرت پہ تھی. اس کو یہاں روایت میں قرارید سے تعبیر فرمایا ہے کہ میں چند قرارید کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا. اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بکریاں کیوں چروائی گئی ہیں. یہ ایک لمبا موضوع ہے جو اس وقت مجھے ذکر نہیں کر رہا ہے. مجھے تو اس سے متعلق آگے 2-4 باتیں اور کرنی ہیں. بس میں 1-2 بات صرف یہاں ذکر کر دیتا ہوں، تفصیل میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ تمام جانوروں میں بکری جو ہے وہ مسکین جانور ہے، معصوم جانور ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بکریاں چراتے ہیں، اچھا یہ بھی عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہر جانور کی اپنی الگ خصوصیت ہے، اور جو آدمی جس جانور کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر وہ اوصاف اور وہ خصلتیں آ جاتی ہیں. حدیث میں ہے کہ جو لوگ اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو اونٹوں کو چراتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے مزاج اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت طبیعت کے ہوتے ہیں. اور بکری جو ہے وہ ایک مسکین جانور ہے، آدمی اگر مار دے تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، کبھی وہ ادھر کو بھاگ جائے، کبھی وہ ادھر کو بھاگ جائے، کبھی ادھر کو بھاگ جائے. آدمی جو ہے وہ پریشان پھرتا رہتا ہے، نہ مار سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی سزا دے سکتا ہے، مجبوری ہے اس کے ساتھ چلنا بھی ہے. تو حضرات انبیاء علیہ السلام سے اس لیے بکریاں چرائی گئی کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام سے مستقبل میں قوم کا جو ریوڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان سے چلوانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی نگہبانی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کروانی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ قوم بھی تو کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو نبی جو ہے وہ سب کو کنٹرول کر کر ایک ساتھ رکھ کر آگے ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں. اور بھی خیر بہت ساری وجوہات ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور وہ بات آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون کون تھی؟ بتائیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار خاتون تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے آبا و اجداد تاریخ میں لکھا ہے کہ سب کاروباری تھے، تجارت کرتے تھے مکہ مکرمہ میں. پورا حضرت کا خاندان جو ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ کہ پورا خاندان آپ کا کاروباری و تاجر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاربت کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تجارت فرمائی، اور اس تجارت میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی، وہ برکت عطا فرمائی، وہ برکت عطا فرمائی کہ وہ برکت اور نفع ذریعہ بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بن گیا. اتنا نفع تو کسی کے ذریعے ہوتا ہی نہیں تھا جتنا نفع جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے تھے. کیوں نفع ہوتا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیوں نفع ہوتا تھا؟ اور لوگوں نفع نہیں دیتے تھے جو حضور نفع لے کر آتے تھے اور کما کر لاتے تھے. اس لیے کہ ایک سچے تاجر کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام کوالٹیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل درجے موجود تھی. آپ کا ایک لقب تھا الصادق. کیا؟ الصادق، سچ بولنے والے. دوسرا لقب تھا آپ کا الامین، امانت دار. اور آپ تجربہ کر کر دیکھ لیں، آپ تو سارے دکان والے ہیں، پتہ کوئی دکان والا بھی نہیں ہوگا ویسے بیچارے آ گئے ہوں گے محبت میں. جو دکان والے ہیں وہ تجربہ کر لیں، اگر آپ اپنی تجارت میں سچائی کو بنیاد بنائیں، اپنی تجارت میں آپ امانت داری کو اگر بنیاد بنائیں، آپ اپنی سچائی میں جھوٹ سے پرہیز کریں،
آپ اپنی تجارت میں کسی کو غبن اور دھوکہ نہ دینے کا عہد کر لیں. یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کر دیکھ لیں. ملاوٹ نہ ہو، جھوٹی قسم نہ ہو، دو نمبری نہ ہو، کم تولنا کم ناپنا نہ ہو، خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو جی. اور اگر کوئی ضرورت مند آئے اس کے ساتھ تعاون کی نیت سے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا جائے، نفع اپنا کچھ کم کر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر لیا جائے. مال کا ذخیرہ، احتکار جس کو شریعت میں کہتے ہیں، اس سے آدمی بچے. اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائیں گے، وہ برکت عطا فرمائیں گے، وہ برکت عطا فرمائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. میں ابھی آگے آپ کو چند باتیں بتاؤں گا. ہمارے ہاں اصل مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ برکت کا لفظ ہم نے بہت سنا ہے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. سنا ہے نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کب سے سن رہے ہیں جی؟ پیدا ہوئے جب سے ہم یہ لفظ سن رہے ہیں. برکت 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 برکت. اگر آج میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی برکت کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں برکت، کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عام طور پر برکت کا معنی یہ کہ تھوڑے سے پیسے ہو وہ زیادہ ہو جائیں. تھوڑے سے پیسے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. شریعت میں برکت یہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جہاں جہاں بھی برکت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں یہ مفہوم نہیں ہے. برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز ہو وہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی اور شافی ہو جائے. یہ برکت. آدمی زیادہ پیسہ جمع کر حرام طریقے سے گھر جا رہا ہے. میں آپ کو اپنی بات سمجھاؤں. حرام طریقے سے، اللہ نہ کرے 2 نمبر طریقے سے، غلط طریقے سے یہ کر گھر جا رہا ہے پیسہ لے کے. گھر گیا، پتہ چلا کہ بھئی بیوی بیمار ہو گئی ہے. ادھر دکھایا ادھر دکھایا، 10 جگہ دکھایا. ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ سیدھا آغا خان لے جاؤ، یہ لیاقت محسن لے جاؤ، یہ کیس ہمارا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پیسہ تو حرام کا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اور وہ گیا تو 1 منٹ کے اندر اندر وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ صاف ہو گئے. سب میٹ ہو گیا. یہ ٹیسٹ کرواؤ، وہ کرواؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ MRI کراؤ، یہ کراؤ، فلانا کراؤ، یہ کراؤ، فلانا کراؤ. اب تو ڈاکٹر جو ہے وہ پرچے کو الٹا کر کے بھی لکھتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا. سارے ٹیسٹ کروا لیے، اب علاج شروع ہے. علاج کے لیے سب سے پہلے لاکھوں روپے ریسپشن پہ آپ جمع کرائیں. اس کے بعد ڈاکٹر ہاتھ لگائے گا ورنہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اور یہی بیماری ایک ایسے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، فور ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں. یہی بیماری کسی ایک عام آدمی کو ہے لیکن حلال طریقے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے، حلال طریقے سے لین دین کے معاملات کرتا ہے. وہ جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس دکھا دیتا ہے. بیماری سب کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اگر سچا تاجر ہے تو وہ بیمار نہیں ہوگا، جو اس کے ساتھ حادثات نہیں ہوں گے. اللہ محفوظ رکھے. یہ تو زندگی میں ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ متقی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حاجی ہو، پاجی ہو، سب کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں. وہ گیا اور جا کر کسی کو دکھایا، ایک خوراک دوائی لے لی 150-200 روپے کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صحت دے دی. اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی. تو برکت کا معنی کثرت کا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. برکت کا معنی کثرت نہیں ہے. برکت کا معنی ہے کہ حلال طریقے سے تھوڑی سی چیز وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھنی نہ پڑے. میرے وہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ تعالیٰ پورے کرا دے. بس مجھے یہ چاہیے اور کیا چاہیے. یہ ہے برکت. اچھا جی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی، حضرات صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر تجارت فرمائی. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ جتنے پیشے ہیں ان تمام کے تمام، بھائی پہلے کون سے پیشے تھے؟ تجارت ہوتی تھی، زراعت ہوتی تھی، اور بعض حضرات نے تیسرے نمبر پر صنعت اور حرفت کو بھی شمار کیا. یہ پیشے ہوتے تھے. تمام کے تمام پیشوں میں شریعت کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ، جس پر فضیلتیں ہیں، وہ تجارت. وہ تجارت. اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے
ہجرت کر کر تو آپ نے 3 کام کیے. میں اب بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. نیند تو نہیں آ رہی؟ اچھا، اب 15 منٹ آپ دیر سے آئے نا تو 15 منٹ میں اب آپ کے آگے بھی لوں گا. میرا بھی تو فائدہ ہو نا. 15 منٹ آپ تاخیر سے وقت پر آتے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا 12 بجے. اچھا نہیں، وقت نہیں لوں گا، پریشان نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 3 کام کیے. 3 کام. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں آپ نے پہنچ کر مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا. مواخات جانتے ہیں؟ بھائی چارہ. ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. چلو بھائی آپ ان کے ساتھ ہو، ان کے گھر میں رہو گے، آپ ان کے ساتھ ہو، آپ ان کے گھر میں رہو گے. اب ہر چیز میں بٹوارا ہو گیا، آدھا اس کا آدھا اس کا، آدھا اس کا آدھا اس کا. یہ مواخات. اور کمال ہے، مہاجرین کا بھی کمال ہے اور انصار کا بھی کمال ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مواخات ان کے درمیان قائم فرمائی، جو بھائی چارگی کی فضا قائم فرمائی، وہ مثالیں انہوں نے قائم کی ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. اور تیسرا کام کا آپ نے کیا کیا؟ تیسرا کام آپ نے یہ کیا، جو حضرات عمرے پر اور حج پر بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہوں گے. مدینہ منورہ میں کچھ فاصلے پر ایک مسجد ہے آج، جس کو کہتے ہیں مسجد غمامہ. دیکھا ہوگا آپ نے. یہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عیدگاہ ہوا کرتی تھی. عیدیں یہاں پر ہوتی تھی، عید کی نماز یہاں پر ہوتی تھی. اور آج کل اس جگہ ہے مسجد غمامہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مسجد کے باہر آپ کو بورڈ نظر آئیں گے، وہاں لکھا ہوگا سوق المدینہ القدیم. یہ مدینے کا پرانا بازار ہے. یہاں پرانا مدینے کا بازار ہوتا تھا. یہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے اور وہ بورڈ آج بھی محفوظ ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو پوری معیشت پر اور پوری تجارت پر یہودی قابض ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں. تو وہاں پہنچ کر آپ نے باقاعدہ زمین پر پاؤں مارا اور حضرات صحابہ سے کہا کہ یہاں پر اپنے بازار بناؤ. آپ نے جگہ کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ یہاں پر اپنے بازار قائم کرو، یہاں پر تجارت کرو، یہاں کاروبار کرو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس خطے کی نشاندہی اور جس خطے کا تعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور جس کے لیے دعا دے رہے ہیں، اس کی برکت کا کیا حال ہوگا. جب آپ نے نشاندہی فرما دی اور ترغیب دی تو پھر آپ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ الجالب الى سوقنا هذا. بہت سننے کی باتیں. آپ نے کہا کہ الجالب الى سوقنا هذا كالمجاهد في سبيل الله. آپ نے فرمایا کہ اس بازار میں تجارت کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہے جسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اس بازار میں تجارت کرنے والا ایسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو وہ ثواب ملے گا جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو ثواب مل رہا ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمنوں سے لڑ رہا ہے اللہ کے راستے میں. اس بازار میں تجارت کرنے والے کو ایسا ثواب ملے گا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھی تجارت فرمائی، ترغیب بھی، تجارت کی ترغیب بھی دی. حضرات صحابہ کا بھی ذہن بنایا. حضرات صحابہ نے بھی الگ الگ تجارتیں کی مختلف. ایک صحابی ہیں جو مشہور ہیں اور آپ نے نام ان کا سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کروڑ پتی حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے.
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ نے ان کی مواخات قائم فرمائی حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے، اوپر سے تو نہیں جا رہی. حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ان کی مواخات قائم فرما دی. وہ اپنے گھر لے گئے، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، حضور نے ہمارے اور تمہارے درمیان مواخات قائم فرمائی ہے، اب آج کے بعد سے آدھا مال میرا ہے اور آدھا مال آپ کا ہے. میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو بیوی میری آپ کو اچھی لگے میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے آپ اسے نکاح کر لینا، وہ بیوی آپ کی. اور میں بہترین بزنس مین ہوں. حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہترین بزنس مین ہوں، آدھا مال آپ کا آدھا مال میرا. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بہت برکت دے، اللہ آپ کو بہت برکت دے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیں کہ بازار کدھر ہے. مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں کہ بازار کدھر ہے، مجھے کوئی چیز آپ کی نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ، اللہ بہت برکت دے آپ کے مال میں، اولاد میں، زندگی میں. ہمارے جیسا کوئی ہوتا کیا ہوتا؟ حضرت جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. آپ کے لیے تو بس بڑی دعائیں کر رہا ہوں میں. ہمارا حال یہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی پر میں بوجھ نہیں ڈالوں گا، نہ کسی کا بوجھ بنوں گا. مجھے آپ بازار کا راستہ بتائیں، میں بہت بڑا کاروباری اور تاجر آدمی تھا، میں انشاءاللہ خود کماؤں گا اور خود تجارت کروں گا. چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتلایا اور اسی بازار میں بیٹھ گئے جس بازار میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی. پھر کیا ہوا؟ یہ بات اس سے بھی دلچسپ ہے، بتا دوں آپ کو ہی نہیں، بڑی دلچسپ بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے خالہ کے پاس وہ آ گئے. گھر پہ بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی. تو کچھ شور سا گھر کے باہر کچھ شور سا ہوا. ایسا لگا کہ زمین جو ہے وہ جیسے دھمک جاتی ہے نا، ذرا سا ایک شور شرابہ سا ہوا، ایسا لگا کہ زمین دھمک گئی. تو ان کے بھانجے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا باہر نکلو دیکھو کیا مسئلہ ہے. جب باہر نکلے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 700 اونٹ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں غلہ لے کر، جس سے پوری زمین ہل گئی ہے. اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی. اس میں آٹا، چاول، دالیں، گھی، پنیر، اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی. وہ 700 اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں. کس آن اور شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں؟ اس سے زمین کے اندر کوئی ارتعاشی ایک کیفیت سی پیدا ہو گئی. پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اور سنا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں حضور سے ایک بات سنی، اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں. آپ کہیں تو میں بتا دوں. کیسے کیسے لوگ تھے واقعی، میں تو حیران ہوتا ہوں، ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی کہ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں. کہا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ عبد الرحمن يدخل الجنت حبوا، کہ عبد الرحمن جو ہے وہ جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوں گے. عبد الرحمن جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا جتنا مال جس نے کمایا ہے اتنا حساب دینے میں وقت لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بھائی ٹائم لگے گا نا. جتنا مال جس نے بنایا ہے، جس نے جتنی پراپرٹی بنائی ہے، وقت تو لگے گا، حساب کتاب تو دینا ہوگا. قدم آدمی نہیں ہٹا سکتا اپنی جگہ سے. تو میں نے حضور سے سنا آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ عبد الرحمن کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ وہ جنت میں رہتے ہوئے داخل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ اگر آپ نے یہ بات سنی ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ 700 اونٹ
माँ अपने सादो सामान के, माँ कजाओं के, मैं अल्लाह के रास्ते में वफ कर रहा हूं। उसी वजह वो सबका कर दिया। आज है हिम्मत किसी में? है हिम्मत किसी में? वो पूरा सबका कर दिया कि नहीं भाई, मुझे रहते हुए जन्नत में दाखिल नहीं होना है, मुझे तो दौड़कर जन्नत में जाना है। तो जितना जितना माल होगा उतना हिसाब किताब में वक्त लगेगा, देर से जन्नत में दाखिल होंगे। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद है कि बस आनंद फानंद अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला जब उस बाजार में पहुंचे हैं तिजारत करने के लिए, तो जीरो कैपिटल के साथ काम शुरू किया। ये मैं आपकी इस तरह बोल रहा हूं, किसके साथ? जीरो कैपिटल के साथ काम शुरू किया। सच बोला, धोखा नहीं दिया, खयानत नहीं की, गलत बयानी नहीं की जी, और सही को सही, ऐब नहीं छुपाया, कसमें झूठी नहीं खाई, मिलावट नहीं की। अल्लाह ताला ने फिर वो बरकत दी, वो बरकत दी, वो बरकत दी कि आज हजरत रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला करोड़पति हजरात सहाबा में उनका शुमार होता है। तो इसलिए भाई मेरी दरखास्त आपसे ये है, अभी मेरी बहुत सारी बातें तो रह गई हैं, लेकिन मैंने जितनी भी बातें अभी आपके सामने की हैं उन सारी की सारी बातों का खुलासा और हासिल ये है कि आपका जो तबका है, आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने आपको कारोबार के लिए मुंतखब फरमा दिया। लेकिन शरीयत के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की जो तालीमात हैं, उसको सामने रखकर अगर हम अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे, हम अपनी तिजारत उसके मुताबिक अगर करेंगे, तो यकीन जाने कि ये दुकान पर बैठना ऐसा ही होगा जैसे कि आदमी मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठा है। झूठ और काम थोड़े से हैं कि जिससे बचना है, काम थोड़े से, बहुत पाबंदी शरीयत ने नहीं लगाई, ये काम मत करो, बस ये काम नहीं करो बस। बाकी शरीयत, ज़कात निकालो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, किसी को तकलीफ न दो जी, और झूठी कस्में खाकर माल न बेचो, ऊपर कुछ हो अंदर कुछ हो, कपड़े हाथ से मिलावट मत करो, नाप तोल के अंदर डंडी मत मारो, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इन चीजों से अगर तुम अपने आप को बचा लो तो ये तुम्हारा कारोबार, ये तुम्हारी तिजारत, ये अल्लाह ताला के यहां तुम्हारा हशर अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत किसी और के लिए नहीं है। और उस कारोबार में तुम इतने मशगूल ना हो, ऐसे मुनहमिक ना हो कि 24 घंटे बस तुम्हारे दिमाग पर एक चीज सवार रहे, माल 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 माल, कारोबार कारोबार। भाई अल्लाह का भी हक है, उसको भी अदा करना है, बीवी बच्चों का भी हक है। मैंने जो अभी आयत पढ़ी है खुतबे में, रिजाल 18वां पारा है, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसे हजरात सहाबा की तारीफ फरमाई कि जो तिजारत भी करते थे लेकिन उनकी तिजारत उनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती थी, अल्लाह की याद से उनकी तिजारत उनको गाफिल नहीं करती थी। जो नमाज का वक्त आता, नमाज के लिए चले। और कुरान करीम में मैं तलाश कर रहा था, देख रहा था मैं, अक्सर जगहों पर जहां अल्लाह ताला ने माल कमाने का, बाजार में तिजारत करने का जहां पर हुक्म दिया, वहां अपने हक को भी जिक्र किया, अपने हक को भी जिक्र किया। देखिए जैसे सूरह जुमा में आयत है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो अब जमीन में फैल जाओ और अब तुम तिजारत करो, अब कारोबार करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। और हजरत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने लिखा है कि कुरान में जहां पर भी वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह कहा है, उससे मुराद जो है वो तिजारत है, माल कमाना। तो सीधा सीधा काम है, कोई इसमें उलझन नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, सिंपल सा तरीका है। नमाज के वक्त आप नमाज के लिए आ जाए, जिन चीजों से शरीयत ने मना किया है उससे बच जाए, और तिजारत को समझें कि तिजारत में किन कामों के करने की शरीयत ने हमें इजाजत दी है। यह ना हो कि आप कहें कि जी तिजारत मेरी है,
مال میرا ہے، پیسے میرے ہیں، میری مرضی میں جیسے چاہوں، تو پھر حال وہی ہوگا جو میں نے شروع میں بتایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے کہا کہ جی آپ نے کب سے ہمارے مالی معاملات میں دخل اندازی دینی شروع کر دی؟ بھائی نبی ہیں وہ تو تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے اگر اس طریقوں کو سیکھ لیے جائے، اس طریقے کے مطابق اگر ہم اپنی تجارت کریں تو یہ بھی اللہ نے چاہا انشاءاللہ. اس لیے کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یہ حلال کی طلب اور حلال کمانا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان پر فریضہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. نہیں کریں گے، پیسہ تو آپ کما لیں گے، شاید پیسہ تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں تو یہ چاہتا ہوں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں تجارت بھی کروں اور تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنواروں. اور ایک کاروبار اور تاجر آدمی کے لیے اس سے اور بہترین ذریعہ اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اس سے کام لے رہے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اپنی آخرت بھی بنا رہا ہے اور دنیا بھی بنا رہا ہے. اور شریعت نے کوئی منع نہیں کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ فلانا کام نہ کریں، فلانا کام آپ نہ کریں. حلال کام اور جائز کام آپ سارے کر سکتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام نے مختلف پیشے اختیار کیے، حضرات صحابہ نے مختلف پیشے اختیار کیے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ بولے نا، ریشم کے کپڑے بیچتے تھے. اور جس دن خلافت پر بیٹھے ہیں دوسرے دن تھانے اٹھائیں کمر پر اور جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی جہاں روزانہ جاتا تھا کام کرنے کے لیے. کہا بھائی کیا ہو گیا، کہاں رہ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اب آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفۃ فی الارض ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں. اب دکان نہیں جانی ہے، اب آپ خلافت کے امور انجام دیں. اب مسئلہ رہا کہ کھائیں گے کہاں سے؟ بھئی مسئلہ تو یہ ہے نا، کھائیں گے کہاں سے، پیٹ کیسے بھریں گے؟ فرمایا کہ آپ کا بیت المال سے ہم وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ کو وہ وظیفہ ملتا رہے گا، اب آپ جو وہ امور خلافت سنبھالیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارچہ فروشی کرتے تھے. پارچہ فروشی جانتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے، گوشت بیچتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عباس، وہ حج کے موسم پر بہترین خوشبو لے کر آتے تھے اور حج کے زمانے میں خوشبو کا کاروبار اور تجارت کرتے تھے. تو کیوں شریعت ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، شریعت ہمیں پروموٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ کام کرو، اس لیے کہ محنت سے کمانا، ہاتھ سے کمانا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی دوسروں کو للچائی کی نگاہ سے دیکھے. بس شریعت کے موٹے موٹے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں، بس اس کے مطابق کر لو، تمہاری ساری تجارت انشاءاللہ برکت کا ذریعہ بھی بنے گی، دین اور دنیا دونوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم سیکھ کر ایک کام کریں گے تو اللہ تعالی نے چاہے انشاءاللہ ہمارے سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ درست ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے مال میں، ہماری تجارتوں میں، ہمارے کاروبار میں، زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے اور حرام لقمے سے اور حرام مال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مسلمان کی جو سوچ ہے وہ کثرت نہیں ہے. مسلمان ہر وقت دعا اللہ تعالیٰ سے برکت کی مانگتا ہے، کثرت کی نہیں مانگتا. اور ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ دعا سکھائی ہے. جتنی دعائیں احادیث میں آپ تلاش کر لیں آپ کو وہاں برکت کی دعا ملے گی، کثرت کی دعا نہیں ملے گی. تھوڑا سی چیز ہو، حلال طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. بس میں انہی گزارشات پر محمود صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بس اب بس کرو، تو میں بس اب